مفتی صاحب، ہر سال سردی شروع ہوتے ہی میں گھر کے کمبل ڈرائی کلین کرواتا ہوں۔ کچھ کمبلوں میں ناپاکی بھی ہوتی ہے۔ ڈرائی کلین میں چونکہ پانی کے بجائے کیمیکل استعمال ہوتا ہے، تو کیا ڈرائی کلین کروانے سے ناپاک کمبل پاک ہو جائے گا؟ کمبل بچھا کر ڈرائی کلین کیا ہوا کمبل بچھا کر اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا کمبل اوڑھ کر ذکر تلاوت کر سکتے ہیں؟ رہنمائی کر دیں۔ دیکھیں، کمبل پانی لگنے سے چونکہ خراب ہو جاتا ہے، اس لیے کمبل کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کیمیکل کے ذریعے ڈرائی کلین کیا جاتا ہے، یعنی خشک طریقے سے اس کی صفائی ہوتی ہے اور اس کے لیے خاص کیمیکل استعمال ہوتے ہیں۔ تو یعنی پہلے کیمیکل استعمال ہوتا ہے اور کیمیکل کے ذریعے سے اس کمبل کو یا قالین کو یا کوٹ وغیرہ کو تر کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد پھر اس کیمیکل کو خشک کیا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے خشک کیا جاتا ہے۔ کبھی مشینوں میں ہی خشک کر لیا جاتا ہے یا پھر جو بھاپ والی استریاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے سے خشک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ڈرائی کلیننگ کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اب یہاں دو چیزیں، ایک ہے صفائی اور دوسری ہے پاکی۔ ڈرائی کلین کے بعد آپ کا کمبل صاف ستھرا تو یقیناً ہو جائے گا، آپ کو دکھے گا بھی صاف ستھرا، لیکن کیا شرعی اعتبار سے یہ پاک بھی ہے یا نہیں، یہ ہے اصل بات۔ پاک ہوگا تبھی اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اسی طرح اس کو اوڑھ کر تلاوت اور ذکر کرنا بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ ورنہ اگر پاک نہ ہو تو ایسے کمبل کو بچھا کر اس پر نماز پڑھی جائے، ایسے قالین کو بچھا کر، ایسے مصلے کو بچھا کر اس پر نماز پڑھی جائے تو نماز تو ہوگی ہی نہیں، اور اسی طرح اس پر بیٹھ کر یا اس کو اوڑھ کر ذکر اور تلاوت کرنا بھی بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی پاکی حاصل ہوتی ہے اس وقت جب آپ اس پر لگی ہوئی جو نجاست ہے یا اس میں کوئی نجاست اگر سرایت کر گئی ہے، تو اس نجاست کو جب آپ ختم کرتے ہیں، چاہے وہ ختم کرنا کسی بھی طریقے سے ہو، تبھی وہ چیز پاک ہوگی۔ تو اصل پاکی حاصل ہوتی ہے نجاست کو ختم کرنے سے، چاہے وہ نجاست 3 مرتبہ دھونے سے، کسی چیز کو 3 مرتبہ دھونے سے زائل ہو یا 1 مرتبہ دھونے سے نجاست زائل ہو۔ جیسے ہی نجاست زائل ہوگی تبھی وہ چیز پاک ہوگی، اگر نجاست زائل نہیں ہوگی تو وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ تو جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس کا جواب اس نقطے کو سمجھنے میں ہے کہ کیا ڈرائی کلیننگ سے جو کمبل پر یا قالین پر نجاست لگی ہوتی ہے وہ زائل ہو جاتی ہے یا زائل نہیں ہوتی ہے۔ تو جو ڈرائی کلیننگ والے بتاتے ہیں کہ جو کیمیکل وہ استعمال کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، تو وہ اسی کیمیکل سے ناپاک اور پاک ہر طرح کے کپڑے دھو رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایسا نہیں کرتے کہ ہر کپڑے کے لیے نیا کیمیکل ڈالیں اور پھر اس کیمیکل کے ذریعے سے اس کپڑے یا کوٹ یا کمبل کو دھو کر پھر اس کو گرا دیں، کیونکہ وہ بڑا مہنگا کیمیکل ہوتا ہے اور یہ ان کے لیے افورڈیبل نہیں ہوتا کہ ہر ایک کپڑے کے لیے الگ سے کیمیکل وہ نیا ڈالیں۔ وہ اسی ایک کیمیکل کو جو ہے وہ مستقل استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، بار بار اس طرح اس کیمیکل کو استعمال کرتے ہیں کہ پہلے ایک مرتبہ جب وہ کیمیکل استعمال ہو جاتا ہے تو اس کو پھر فلٹر کرتے ہیں، اسی کیمیکل کو فلٹر کرتے ہیں، اور اس فلٹر کے ذریعے سے اس کیمیکل میں جو کپڑے دھونے کی وجہ سے گرد اور مٹی اور میل کچیل ہوتا ہے، وہ مشین کے ذریعے سے فلٹر کر کے اس گرد کو نکال دیتے ہیں۔ پھر وہی کیمیکل دوبارہ مشین میں چلا جاتا ہے اور دوبارہ اسی کیمیکل کے ذریعے سے دوسرے کپڑوں کی صفائی ہوتی ہے۔ تو اب دیکھیں، ایک مرتبہ یہ کیمیکل ناپاکی لگنے کی وجہ سے کیمیکل تو ناپاک ہو گئے، اب دوسرے اگر اس میں پاک کپڑے بھی ڈالے جائیں گے اور پاک کپڑے بھی اس کو لگیں گے تو یہ ناپاک کیمیکل ان پاک کپڑوں کو بھی ناپاک کر دے گا۔ اس کے بعد اگر جو ناپاک کیمیکل لگے ہوئے کپڑے ہیں ان کو آپ چاہے مشینوں کے ذریعے سے سکھا لیں یا استریاں کر کے انہیں سکھا لیں، صرف سکھانے سے اور خشک کرنے سے جو ناپاکی ان میں سرایت کر گئی ہے وہ ناپاکی ختم نہیں ہوگی، ناپاکی خشک نہیں ہوگی، ناپاکی اور نجاست دور نہیں ہوگی، اور جب نجاست دور نہیں ہوگی تو جو پاک کپڑا بھی اس مشین میں جائے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اصل حکم تو یہی ہے کہ ڈرائی کلین میں دیا گیا کپڑا ناپاک ہی رہے۔ دارالعلوم کراچی کے دارالفتہ سے غالباً 1-2 سال پہلے ایک تفصیلی فتویٰ اس بارے میں جو ہے وہ شائع ہوا تھا، اور پاکستان کا ایک مشہور ڈرائی کلینر برانڈ ہے سنو وائٹ، غالباً یہ سنو وائٹ ہے یا اسی طرح کا کوئی برانڈ ہے، اور انہی کے ذریعے سے وہ فتویٰ استفتاء جمع کروایا گیا تھا اور دارالعلوم کراچی سے اس کا جواب دیا گیا تھا۔ تو اس فتوے میں مفتی صاحب نے ناپاک کیمیکل کو پاک رکھنے کے لیے کچھ طریقے بھی بتائیں، لیکن ڈرائی کلیننگ والے ان پر عمل کہاں کرتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے ان کے اوپر، اور میں کافی
ڈرائی کلیننگ والوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ عمل کرنا اس کے اوپر بڑا مشکل ہے، اس میں بڑی زحمت ہے۔ اور پھر آپ یہ بتائیے کہ کس کس ڈرائی کلینر سے آپ پوچھتے رہیں گے کہ وہ اس طریقۂ کار کے مطابق اس کیمیکل کو پاک رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا، تو کم از کم ہر ایک سے معلوم کرنا اور ہر ایک کے بارے میں پتہ چلنا یہ ممکن نہیں ہے، یا کم از کم آسان نہیں ہے۔ تو اصل حکم تو یہی ہونا چاہیے کہ ڈرائی کلین کیے ہوئے کپڑے پاک نہ ہوں، اور اگر پاک تھے تب بھی چونکہ ڈرائی کلیننگ کے عمل میں ناپاک کیمیکل ان کو لگا ہے اور وہ صرف کیمیکل کی تری خشک ہوئی ہے، نجاست ابھی ان کے اندر ہی رہ گئی ہے، اس لیے پاک کپڑے بھی ناپاک ہونے چاہیے۔ یہ تو اصل قاعدہ تو یہ ہے۔ لیکن چونکہ کمبل اور کوٹ وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جنہیں پانی سے دھویا نہیں جا سکتا اور ان کو صاف ستھرا رکھنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے جو فتویٰ دیا گیا ہے دارالعلوم کراچی کے دارالفتہ سے جو فتویٰ جاری ہوا ہے، یا بعض دیگر دارالفتاؤں سے بھی جو فتویٰ جاری ہوا ہے، تو علماء نے اور مفتیان کرام نے فقہ حنبلی اور فقہ مالکی کے فقہا کی رائے کو دیکھتے ہوئے اور اسی طرح شریعت کی اور فقہ کے کچھ اور اصول اور قوانین ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی طرح لوگوں کی چونکہ عام ضرورت ہے اور ضرورت کے مواقع پر ایسے مسائل میں کچھ نرمی شریعت نے رکھی ہوتی ہے، ایسے مسائل میں کچھ نرمی پیدا ہو جاتی ہے، تو گنجائش کا قول اختیار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ڈرائی کلیننگ کرنے سے کمبل کوٹ وغیرہ سب پاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو میں عرض کروں فتوے کی بات ہوگی، اور بالکل اس پر آپ عمل کر سکتے ہیں، بالکل عمل کیجئے۔ اور اگر قالین ہے اور قالین آپ نے ڈرائی کلین کروا لیا ہے تو یقیناً اس فتوے کی روح سے وہ پاک ہو گیا ہے۔ میں یہاں پر ذرا سی احتیاط اور تقوی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، جب عام اصول کے مطابق آپ نے سن لیا کہ ڈرائی کلیننگ میں ناپاک کیمیکل ہی جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے اور پاک کپڑوں کو بھی وہی لگ رہا ہوتا ہے، تو عام اصول کے مطابق تو ڈرائی کلیننگ کے ذریعے سے کپڑے پاک نہیں ہونے چاہیے۔ تو احتیاط اور تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ جو ڈرائی کلین کیے ہوئے قالین ہے یا کمبل ہیں یا مسلح ہے، تو میرے خیال میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھی جائے، اور اسی طرح ڈرائی کلین کیا ہوا کوٹ ہے اور کپڑے ہیں ان کو پہن کر نماز نہ پڑھی جائے۔ اور اگر آپ اس فتوے پر عمل کرتے ہوئے پڑھ لیتے ہیں، اس قالین کمبل پر نماز پڑھ لیتے ہیں یا اس کوٹ کپڑے کو پہن کر نماز پڑھ لیتے ہیں، تو نماز تو ہو جائے گی، فتویٰ جو ہے اس کے مطابق نماز تو ہو جائے گی، لیکن میں عرض کر رہا ہوں تقوی اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ نہ پڑھی جائے تو بہتر ہے۔ کوئی دوسرا قالین کمبل موجود ہو، دوسرے کپڑے وغیرہ موجود ہوں تو ان میں نماز پڑھ لی جائے، انہیں استعمال نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ کا سوال جو ہے وہ کمبل کا تھا، تو عبادت کرتے ہوئے، ذکر تلاوت کرتے ہوئے بھی اس کمبل کو نہ استعمال کیا جائے جو آپ نے ڈرائی کلین کیا ہے تو بہتر ہے۔ اور اگر آپ فتوے کی روح سے اس کمبل کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی چونکہ فتویٰ ہے، مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے، دلائل کے مطابق دیا ہے، تو فتوے کے روح سے قالین کو آپ اور کمبل کو پاک شمار کرتے ہوئے ان پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کو اوڑھ کر یا اس پر بیٹھ کر ذکر تلاوت بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم۔